کوشش کریں ہم سب ایسے بنے، دلیل کے تابع ہوں، تحقیق کریں، تفکر کریں، کسی بھی چیز کو قبول کرنا ہے دلیل کے ساتھ، رد کرنا ہے دلیل کے ساتھ، جذباتیت میں نہ آیا۔ یہ بات مذہبی طبقے کے لیے سمجھنے کے لیے، اہل فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہر جتنے بھی مسالک ہیں ان مسالک کی ایک ڈیزائننگ ہوئی ہے۔ اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان کی باقاعدہ ڈیزائننگ ہے اور ان کے ڈیزائنر ہیں، مرکزی ڈیزائنر ان کے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شیعہ مسلک کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری یا فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ کہ امام جعفر صادق سے شروع ہوئی ہے، رسول اللہ کے زمانے سے ہے، لیکن ڈیزائننگ اس کی باقاعدہ، اس کو ایک فقہ کا نقشہ دینا، ڈرائنگ بنانا، ڈیزائن بنانا اور اس کے مطابق اس کی تعلیمات، نصاب تدوین کرنا اور اس کے مختلف ابواب مقرر کرنا، یہ امام صادق علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے امام کے ہاتھوں سے فقہ شیعہ امام معصوم کے ہاتھوں سے ڈیزائن ہوئی ہے اور اس میں وہ رنگ سارا پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ باقی مذاہب اور باقی مسالک کو دیکھیں، یہ کس نے ڈیزائن کیا، اس میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ اہل سنت میں، شیعہ میں تو مسلم ہے کہ رسول اللہ کے بعد وہ سیدھے ائمہ پر چلے جاتے ہیں، معصوم پر چلے جاتے ہیں، بیچ میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ احترام سب کا کرتے ہیں لیکن حجت اور اپنے لیے اطاعت کے لیے لازم معصوم کو سمجھتے ہیں۔ ان کا مسئلہ واضح روشن ہے۔ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ کے بعد صحابہ کی اوپر باری آ جاتی ہے، چونکہ وہ ائمہ کے امامت کے اور عصمت کے قائل نہیں ہیں، صحابہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ میں جو افراد جنہوں نے رسول اللہ کے بعد تاریخی کردار ادا کیا، جیسے سقیفہ میں جو 2 میٹنگیں ہوئیں، ایک انصار کی اور ایک مشترکہ مہاجرین انصار دونوں کی، اس میں جو مرکزی شخصیات تھیں ان میں خلیفہ اول تھے حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ، اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب تھے اس کے اندر، اور انصار کی طرف سے ابو عبیدہ بھی تھے اور مہاجرین کی طرف سے، اور ادھر سے سعد ابن معاذ اور اس طرح کی شخصیات ان کے اندر شامل تھی۔ خب یہ مرکزی لوگ تھے جنہوں نے بہت بنیادی فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا۔ معمولی سے اپنے ابتدائی اختلاف کے بعد فوراً ایک رائے بنا لی، اتفاق ہوا، بیعت کی انہوں نے اور خلیفہ چن لیا۔ اب یہ دیکھیں یہ مرکزی کردار ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت تشکیل پائی اور پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ آج بھی اہل سنت کے ہاں جب ترتیب صحابہ میں درجے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے تو وہ خلافت کے اسی پیٹرن پر بنائی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد اہل سنت کے ہاں یہ متفقہ چیز نہیں ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں بھی کئی رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مشہور رائے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو درجہ ہے مرکزی اور بنیادی درجہ وہ خلیفہ اول کا ہے، ان کے بعد خلیفہ دوم، سوم، چہارم، پھر آخر تک جاتے ہیں، پھر باقی صحابہ۔ اب یہ ان کی ترتیب ہے، یہ مذہب کا ایک ان کا جو تشکیل پایا، جو عملی کام ہوا۔ شیعہ میں امامت بھی مرکزی کردار ہے، فیصلے امامت کے ہیں، احکامات امامت کے ہیں، امام کے ہیں، اور تدوین اور ڈیزائننگ بھی ساری امام کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اس میں غیر امام کا کوئی دخل نہیں ہے شامل۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ سیاسی طور پر جن شخصیات کو مرکزیت حاصل تھی، جنہوں نے بنیادی قومی اور اجتماعی فیصلے کیے دینی اسلامی، وہ اور چہرے ہیں، اور جنہوں نے فقہ، نظریہ، تھیوری، آئیڈیالوجی ڈیزائن کیا وہ اور چہرے ہیں۔ یہ نقطہ میں غور کے لیے پیش کر رہا ہوں، فرقہ واریت کے لیے نہیں۔ مثلا خلیفہ اول سے کتنی روایات کتب اہل سنت میں موجود ہیں؟ اگر رسول اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے اور رسول اللہ کا ان پر اعتماد ہے تو پھر رسول اللہ کی ترجمانی بعد میں انہی کو کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے سارا مطلب بیان کیا ہوتا۔ جس طرح شیعہ کا اعتقاد ہے کہ علی علیہ السلام ہیں جانشین رسول اللہ کے، لہذا شیعہ کسی اور سے پوچھتا ہی نہیں ہے، علی کے علاوہ کسی سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا۔ مثلا ان سے وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوچھے گا ان سے، یہ کہے گا مولا آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، اگر مولا نہیں ہے تو کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ انہوں نے اپنا معاملہ سیدھا کر لیا۔ لیکن وہاں سیاسی مرکزیت، سیاسی محوریت اور بنیادی فیصلے، اسٹریٹجی بنانا، یہ ساری اور چہرے ہیں۔ لیکن جب آئیڈیالوجی بنتی ہے، جب فقہ بنتی ہے، جب شریعت تدوین ہوتی ہے، جب حدیث تشکیل پاتی ہے، ان میں ان کا نام شامل نہیں ہے، ایک کا بھی نام شامل نہیں ہے۔ سقیفہ میں جو افراد شامل تھے، حدیث میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، ایک کسی سے 2، کسی سے 4، کسی سے 6 حدیثیں، وہ بھی غیر اہم ابواب میں۔ پھر خلیفہ دوم نے جو شورا بنائی، کونسل بنائی،
तीसरे खलीफा के इंतखाब के लिए उसके 6 अरकान थे, उन 6 अरकान का भी हदीस में कोई किरदार नहीं है। उम्मत की तकदीर का फैसला उन्हें सौंपा गया, हल्लो अक्द उन्हें समझा गया, उम्मत का खैरखा उनको समझा गया, हर चीज एतमाद भरोसा उन पर किया गया, लेकिन उनका आइडियोलॉजी की तदवीन में कोई किरदार नहीं है, उनकी हदीसें ही नहीं है, अगर हैं भी तो बिल्कुल बराए नाम। अहादीस किसने रसूलुल्लाह से नकल की है ज्यादा? सबसे ज्यादा जनाब अबू हुरैरा ने, उनके बाद है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, इनसे 2200 या इस तरह इतनी रिवायात इनसे मनकूल है। उसके बाद है अब्दुल्ला इब्ने उमर, उसके बाद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनके बाद है अनस इब्ने मालिक। ये 4-5 मरकजी शख्सियात हैं जिनसे सारी अहादीस, टोटल अहादीस हजारों के हिसाब से मनकूल है। तो अब यहां एक गौर तलब नुक्ता यह है, एक तालिब इल्माना मुहक्किकाना नुक्ता यह है कि ये जो मरकजी शख्सियात हैं जिन्होंने उस वक्त फैसले भी किए, हुकूमत भी की, मामलात भी चलाए और सारी तदबीर सब कुछ उनके हाथ में था, जब एक मजहब की तश्कील का वक्त आया, जब उसकी डिजाइनिंग का वक्त आया, जब उसकी तश्कील और तदवीन का वक्त आया, तो इनमें से किसी का कोई रोल नहीं है, नजरियाती किरदार नहीं है। ये क्या हुआ? यहां गौर तलब नुक्ता यह है कि तारीख में, इस्लाम की तारीख में और तमाम वाकयात और हवादिस में बनु उमैया से नजरें नहीं हटानी आपने। बनु उमैया से जहां गफलत बरतोगे फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। इन्हें नजर में रखो कि बनु उमैया से पहले कौन मरकजी शख्सियात हैं। बनु उमैया के जमाने में ये किरदार किसी और को मिल जाता है। तो आज होना तो ये चाहिए था कि अगर वाकयान जिस तरह अहले सुन्नत के मजहब में है कि उनका इतकाद है खुलफा के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अहादीस इसी तरतीब से खुलफा से होनी चाहिए थी मनकूल। सबसे ज्यादा अहादीस खलीफा अव्वल से, उनके बाद खलीफा दोवम से, उनके बाद खलीफा सेवम से, उनके बाद खलीफा चाहरों से, और फिर इस तरह बाकी सहाबा। लेकिन जब अहादीस की तरफ रुजू करते हैं, इनका कोई किरदार वहां, कोई काबिल दीद चश्मदीद किरदार नहीं है। क्या इन्हें हदीसें नहीं थी याद? कसरत से याद थी, बहुत ज्यादा याद थी। 2 साल जो इंसान 22 महीने सोबत रसूलुल्लाह में रहता है, और जो 22 साल रसूलुल्लाह की सोबत में है, 23 साल, वो 23 साल है ना इस्लाम की तारीख, रसूलुल्लाह की नबूवत के ऐलान से लेकर वफात तक 23 साल है। 23 साल साथी 23 हदीसें भी नहीं बयान करता, और 22 महीने का साथी 5000 से ज्यादा हदीसें पेश करता है। क्या वो सारे उनके हाफिजे नहीं थे? रसूलुल्लाह से बात ही नहीं किया करते थे, रसूलुल्लाह की बात को अहमियत नहीं देते थे, रसूलुल्लाह की बातों को हिफ्ज नहीं करते थे? करते थे, कसरत से करते थे, उनके सीने भरे हुए थे, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं था। जिन्होंने तदवीन करना था और करवाना था, वो इनकी हदीसों को और इनके अक़वाल को अहमियत